الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الوراء محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کریم جل شانہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. اللہ کریم جل شانہ آج کے اس مبارک یوم جمعہ کی اور یوم عرفہ کی آج کی ہماری حاضری اللہ اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. احباب دی وقار، آج کا دن 9 ذوالحجہ شریف کا دن ہے اور عرفہ کا دن ہے. سال کے 360 یا 65 جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے بڑا دن، سب سے عظمت اور شان والا دن یہی یوم عرفہ کا دن ہے. اللہ، یہ سب سے بڑا دن ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے. اور بھی بڑے ایام ہیں اور اوورآل اگر بات کریں تو ذوالحجہ شریف کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ سال کے سارے دنوں میں سے سب سے بڑے فضیلت والے دن ہیں. راتوں میں سے رمضان کی آخری راتیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں. اور دنوں میں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10ویں ذوالحجہ تک یہ سب سے افضل دن ہے. تو آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے جو ہمارے پاس یوم عرفہ ہے. آج وہاں پہ عرب شریف کے خطے میں وہاں پر لوگ قربانی کر رہے ہیں 10 ذوالحجہ وہاں پر. تو ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ کی توفیق سے قربانی ہوگی. بڑا عظمت والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے. ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ التجا کریں گے. اللہ کریم اپنے ان مقدس اور ان خوش نصیب بندوں کے توسط سے جو آج اللہ کے گھر میں پھر رہے ہیں، یوم عرفہ کل انہوں نے منایا اور آج مینا کے اندر ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں اور رمی جمرات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ سایہ جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کریم جل شانہ یہ سعادت نصیب فرمائے. حضرات اکرامی قدر، قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کی فضیلت کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے. یہ فضیلت بیان کرنا جو ہے نا یہ اندر شوق پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، اندر جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے قربانی کی فضیلت کو بیان کیا. اللہ کریم جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے، ہر امت کے لیے مقرر کیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے دنیا میں آئے، سب سے پہلے قربانی انہوں نے پیش کی اور اللہ کریم جل شانہ نے اس کا قرآن پاک میں 6 سپارے کے اندر بیان فرمایا.
اور حدیثوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضمون کو بیان فرمایا. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ صابر، یہ چونکہ عمل ایسا ہے کہ اس کے اندر بندے کا خرچہ ہوتا ہے، دولت خرچ ہوتی ہے، قربانی واقعی قربانی ہے. یہ لفظ جو اس کے لیے قربانی ہماری زبان میں رائج ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے یہ لفظ. یہ قربانی واقعی قربانی ہے، اس میں واقعی آسان کام نہیں ہے. انسان کا جو نفس ہے وہ فطرتی طور پہ کنجوس واقع ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وہ اصدرت الانفس الشح، کہ جو جانے ہیں لوگوں کے نفوس ہیں ان کے ہم نے بہت قریب کر دیا ہے کنجوسی کو. فطرتاً انسان کنجوس واقع ہوا ہے. پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوگی، یہ فطرت انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو مقرر فرمایا، ایک مالی عبادت ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہر ایرا ٹھیک ٹھاک لوگ بھی جب قربانی کی باری آتی ہے تو ان کو یعنی دل پر بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم جل شانہ، کئی لوگ میرے جیسے گناہگار، ہم جیسے بہت سارے ہیں جو بیچارے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس کے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس قربانی کا پھر کیا بنے گا ہم فتویٰ نہیں لگاتے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ذرا اپنا نقصان نہ کر بیٹھے. اے نہ ہوئے پیسے بھی جانور بھی جائے، لبے بھی پہنچنا، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے پیسے بھی جائیں، جانور بھی قربان کیا، سب کچھ کیا، اور بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ ملے، الٹا وہ قربانی ہمارے لیے وبال جان بن جائے. ایسا بھی ممکن ہے. اس لیے امتحان بڑا ہے. لیکن اگر کوئی خوش نصیب اس کو ادا کر جائے اور اس کو ادا کرے خالص اور صالح نیت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ بِكُلِّ شَعْرِهَا حَسَنَةً، جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. اور صرف یہاں تک نہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو خون ہے زمین پہ جب گرتا ہے، اور ظاہری طور پہ زمین میں گرتا ہے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے. اور پھر فرمایا جو پہلا قطرہ اس کا قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا وہ جذبہ پیدا ہو. پہلے قرآن پاک کی آیات یہی سورۃ الحج کی 36 اور 37 نمبر آیت پچھلے جمعے میں بھی پڑھی تھی، اب پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے قربانی کے جو اونٹ ہیں ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. تو فرمایا لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. ظاہری طور پہ تو تمہارا ظاہر جانور ذبح ہو گیا یا پیسے لگ گئے، لیکن فرمایا تمہارے اس میں خیر ہے. اور آگے اللہ بنا فذکر اسم اللہ علیہ صواف، صفوں میں ان کو کھڑا کر کے جب وہ بندے ہوتے ہیں ایک پاؤں اور قربانی کرنے لگو، ایک پاؤں باندھ کر 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے، تو فرمایا اس پر اللہ کا نام جو ہے وہ ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ زمین پر آگ گرے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے کھاؤ خود بھی اور قانعین کو بھی کھلاؤ، جو ٹھیک ٹھاک لوگ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تنگ دست ہیں انہیں بھی کھلاؤ. اور آگے اللہ رب العالمین احکم الحق نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. اگر ہم نے تمہارے لیے مسخر نہ کیے ہوتے، پورا خدا گرام مل کے ایک داند نو زبانی سی کر سکنا، ایک داند نو پورا خدا گرام. اگر اتنی عقل شعور جتنی ہمیں ہے، اتنی عقل شعور ایک جانور کو ہو، تو اللہ کے بندے
ہم تو جانوروں کے قریب ہی نہ جائیں. یہ دنیا میں حکومت انسان نہ کر ہوتا، یہ جانور کرے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے طاقت کے. نہ انسان کے شیروں جیسے دانت ہیں، نہ ان جیسے پنجے ہیں، نہ جانوروں بڑے جانوروں جیسے سینگ ہے، نہ ویسا جسم ہے. انسان کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت طاقتور جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں حکومت کس کی؟ انسان کی. کیوں؟ اللہ نے شعور دیا ہے. اگر یہی شعور اللہ نے جانوروں کو دیا ہوتا تو میں کہتا ہوں دنیا میں ہاتھیوں کی حکومت ہوتی، شیروں کی حکومت ہوتی، ان کے ملک ہوتے ہیں الگ الگ. یہ شیروں کا ملک ہے، یہ ہاتھیوں کا ملک ہے، یہ جناب الگ جانوروں بھینسوں کا ملک ہے، یہ داندوں کا ملک ہے. اور انسان جو نا یہ دنیا میں پنپ ہی نہ سکتا. تو اللہ نے مسخر کیے ہیں. ایسا بڑا جانور ہوتا ہے، انہوں لوگ رسیاں پا رہے ہوندے نے، انہوں گرانے کی تیاری کر رہے ہوندے نے، اس بیچاروں کو پتہ ہے کہ وہ کھڑا ہوتا. اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس کی رسیاں کھینچتے زمین پہ گرتا ہے، اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے. پھر وہ بیچارہ زور مارتا، کچھ نہیں کر پاتا. تو اللہ کہتا ہے یہ ہم نے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے. اللہ اللہ ہم نے مسخر کیے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن شکر نہیں کرتے، نا شکر ہے. اس کو بھی اللہ نے جگہ جگہ کہا انسانوں کو پورا جگہ جگہ دیا کرنا انسان بڑا نا شکرا. اور یہ حقیقت ہے، انسان بڑا نا شکرا. ہاں دنیا میں انسانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے انسان اس کو تھینک یو، مہربانی، بہت شکریہ یہ کہتا ہے. یہ کہتا ہے انسان، جو انسان ہو، انسان کا بچہ ہو، وہ تھینک یو شکریہ ضرور کہتا ہے. تو یہاں پہ کسی بزرگ نے لکھا کوئی احسان کرے تو ذرہ کہ دنوں جھکے سواری. ایک ذرہ تیرے اوپر کوئی احسان کرے نا، جب بھی وہ بندہ اگر تیرے میں انسانیت ہے، بندے کا پتر ہے، تو وہ احسان کرنے والا محسن تیرے سامنے جب بھی آئے گا تو جھکے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو احترام سے پیش کرے گا، اس کا احسان یاد رکھے گا مرتے دم تک. فرمایا کوئی احسان کرے تو ذرہ، ایک ذرہ احسان کرے، دلوں جھکے سواری، دل سے جھکتے ہو. جس احسان تیرے سر لکھاں اس کو انکاری، جس مالک کے لاکھوں کروڑ احسان ہے شمار نہیں ہو سکتے، اس کی ناشکری کرتے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تم شکر کرو. آگے اللہ نے فرمایا قربانی کے روح کو بیان فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو تمہاری قربانی کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں نہ اس کے خون پہنچتے ہیں. اس کی بارگاہ میں ایک ہی شے پیش ہوتی ہے، ایک ہی شے اس کی بارگاہ میں تمہاری پہنچتی ہے، وہ ہے تمہارا تقوی. اگر تقوی ہے تو سبحان اللہ قربانی بھی قبول ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کی. چھوٹی ہو بڑی ہو اس کی بڑی شان ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے. اور اگر تقوی نہیں تو جو چیز تم نے پھر پیش کی ہے، خون بہایا، گوشت، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں. تو فرمایا تقوی پہنچتا اللہ کی بکذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے ہیں لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر پر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکار جو ہیں ان کو بشارت سنائیے، تم نے نیکی کی ہے تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے اجر ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے بخشش ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں بزرگوں دوستوں قربانی کی روح بیان کی ہے. جس نے اس روح کے ساتھ قربانی کی اللہ جانتا ہے اس نے بڑا اجر کمایا، اس نے بڑا ثواب کمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس میں سے ایک حدیث مبارکہ پچھلے جمعے آپ نے سنی کہ فرمایا جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل انسان کا قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل قربانی والا دن نہیں ہوتا. اور یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا. سینگ، کھر، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے نزدیک سب سے بیکار ہیں اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے. کیوں کہ جو چیزیں تم بیکار سمجھتے ہو اللہ ان کی بھی بے قدری نہیں کرتا. سینگ کوئی نہیں کھاتا،
کھور بھی کوئی نہیں کھاتا، بال بھی کوئی نہیں کھاتا، سب پھینکنے والی چیزیں، ان کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو چیزیں تم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، ان کے ساتھ آئے گا وہ۔ اور آگے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا، حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ترجمہ کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اس کا جو اون ہے یا بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے۔ قال حاکم صحیح الاسناد، امام حاکم اس کو صحیح الاسناد کرا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے آپ توجہ سنیں، میں نے چونکہ احادیث پڑھنی ہے اس لیے آپ کا اس کے اوپر دھیان ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی جو ہے اس کی طرف کھڑی ہو، فاشہدیہا، اس کے پاس حاضر ہو، اپنے قربانی کی جانور کے پاس آ، فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تیری قربانی کی جانور کا پہلا قطرہ اس کے جسم سے نکلے گا خون کا، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور فرمایا تیرے گناہ معاف کر دیجئے۔ قال یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول، النا خاصتاً اہل البیت او لنا وللمسلمین، آپ نے یہ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ اللہ کے نبی یہ جو اجر آپ نے بیان کیا ہے یہ ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے خاص ہے، یا ہمارے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ تو نبی پاک نے فرمایا قال بل لنا وللمسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ اجر و ثواب جو ہے ہم اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان یہ عمل بجا لائے گا تو فرمایا ان سب کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی راوی ہیں کرم اللہ تعالیٰ عن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا واحتسبوا، قربانیاں کرو اور قربانی پر اللہ سے اجر و ثواب کا جو ہے وہ اجر و ثواب کی امید رکھو۔ واحتسبوا بدمائیا، ان کے خون جو ہے وہ بہا کر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ فإن الدم وإن بقى في الأرض فإنه يقع في أرض الله، بے شک وہ خون ظاہری طور پر گرتا ہے اور ظاہری طور پر زمین میں جاتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے۔ رواہ طبرانی فی الاوسط، امام طبرانی نے اس روایت کو المعجم الاوسط میں نقل فرمایا ہے۔ اور اگلی روایت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حسین بن علی، حضرت امام حسین رضی اللہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت له حجابا من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ طبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے من ضحى طیبۃ نفسہ، مصیبت سمجھ گئے، خوش دلی سے اللہ کی رضا، محتسبا، اللہ سے اجر پانے کی نیت سے کہ اجر مجھے کون دے گا؟ اللہ۔ اجر کس سے مقصود ہے؟ اللہ سے، نہ واہ واہ کی پرواہ، نہ
کسی دنیا داری کی شہرت کی پرواہ نہ اس بات کی پرواہ کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی چنگا دام کی طرح نہیں. لوگ اچھا کہیں تو ٹھیک ہے, برا کہیں تو ٹھیک ہے. کوئی لوگ یہ کہیں گے تو کوئی دیکھو یہ دکھلاوا کر رہے تو ٹھیک ہے. لوگوں کا کیا ہے, لوگوں کا کیا سمجھانے دو, ان کی اپنی مجبوری. لوگوں کی مجبوریاں ہوتی, بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیڑا نکالنا ہی نکالنا ہے, کیڑا نکالنا ہی نکالنا, تو ان کی پرواہ نہیں ہے. کس کو راضی کرنا مقصود ہے؟ اللہ کو. دنیا خوش ہو مہربانی ان کی, نہ خوش ہو نو پرابلم, نہیں ہوتے نہ ہو. کون خوش ہو جائے؟ اللہ. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ضحی طیبۃ نفسہ, جس نے قربانی کیا, قربانی کرنے والوں, بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, مسلمان بھائیوں, جن کو اللہ نے توفیق دی قربانی کرنے والے, سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی, خوش دلی کے ساتھ خوشی خوشی قربانی کی, اللہ کا حکم مانتے ہوئے قربانی کی, اور پھر اللہ سے اجر و ثواب پانا مقصود تھا, اللہ کے لیے قربانی کی, تو کیا فرمایا؟ فرمایا وہ قربانی جو ہے کانت لہو حجابا من النار, وہ قربانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے حجاب بن جائے گی, پردہ بن جائے گی, جہنم سے پردہ بن جائے گی. اللہ اکبر. لیکن شرطیں جو لگائی ہیں یہ بڑی سخت شرائط ہے, میں سمجھتا ہوں. خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا, قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے, اللہ کی یعنی خوشی سے کرنی چاہیے, مصیبت سمجھ کے نہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آسان کام تو نہیں ہے نا, صاحبدار ہے. پیسہ خرچ کرنا, مال خرچ کرنا, کون خرچ کرنا چاہتا ہے؟ انسان تو, میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان فطرتاً کنجوس پیدا ہوا ہے, ایسا ہی ہے. تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کی, اللہ کی رضا کو مقصود رکھا, بڑا اجر و ثواب ہے, بڑا اجر و ثواب, بہت اجر و ثواب ہے. اور ایک حدیث ہمارے کا فرمایا حضور نے سمنوا ضحایاکم فانہم علی الصراط مطایاکم, فرمایا تمہارے جو قربانیاں ہیں نا ان کو خوب موٹا کرو, سمنو, ان کو صحیح خوب موٹا کرو, پالو پوسو اور پال پوس کے ان کو قربان کرو. کیوں فرمایا فانہم علی الصراط مطایاکم, جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا تو یہ تمہاری پل صراط پہ سواریاں ہوں گی. اللہ اکبر. تو اجر و ثواب بڑا کام ہے. تو فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تو انشاءاللہ تعالی یہ قربانی جو ہے یہ جہنم سے حجاب بن جائے گی. اور اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی فرمایا ما انفقت البرکۃ فی شیء احب الی اللہ من نحر ينحر فی یوم عید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو رواہ الطبرانی فی الکبیر والاصبہانی, امام اصبہانی نے اور امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں ذکر فرمایا. فرمایا تیرا پیسہ قربانی والے دن, جو پیسہ تم جانور قربانی کے جو جانور ہے اس میں جو خرچ کرتے ہو, عید کے دن قربانی کے جو جانور میں خرچ کرتے ہو, اس سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی محبوب پیسہ نہیں. قربانی والے دن آپ نے کسی مسکین کی مدد کی, آپ نے کسی بچی یتیم کی شادی کروائی, آپ نے اور کوئی کام کیا, جتنا بھی بڑا کام کیا اس پہ بھی اجر ملے گا, لیکن اتنا اللہ کو وہ پیسہ محبوب نہیں جتنا فرمایا قربانی کے جانور پہ جو آپ نے لگایا نا پیسہ, وہ اللہ کو محبوب ہے, وہ بہت محبوب ہے اللہ کو. اگلی حدیث برکہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث برکہ یہ پہلی تو آگے ترغیب میں, احادیث ترغیب میں دلانے میں, اجر و ثواب کے بیان میں, اور یہ حدیث برکہ جو ہے وہ ڈرانے کے حوالے سے اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے حسب توفیق حسب استطاعت شامل فرمائی. اللہ کریم قبول فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس بندے نے استطاعت پائی قربانی کی، اس میں قربانی کی استطاعت تھی، طاقت تھی، من وجد ساعتن، جس نے وسعت پائی قربانی کرنے کی، فلم یضحی، لیکن قربانی نہیں کی، طاقت کے باوجود قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، اور کسی حدیث میں آتا ہے فلا یحضر مصلانا، جیسے یہاں پہ آتا ہے، فرمایا اگر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے نیڑے نہ آئے، جس نے طاقت کے باوجود ایک اور میں آپ کو بتاؤں بھائی یہ بڑا سودا عجیب سا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی لیکن محبت کے ساتھ وہ مطلب کر کرا کے پیسے اوکھے سوکھے، یعنی جو بیان کی ہے قربانی کی کے وجوب کی شرائط کہ وہ صاحب نصاب، وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، کئی لوگ ایسے لوگوں دیکھیں یہاں پر بھی کتنے ایسے ہیں، میں خود جانتا ہوں ان کو، ان کے طاقت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں، یعنی یہ تو محبت کی نا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے بھائی، اگر آپ نے قربانی کی ہے تو آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے قربانی کی، اور اگر آپ نے کسی وجہ سے بھی نیت کے فطور کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس قربانی کو برباد کیا تو کسی کا نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور اگر وہ قربانی قبول ہوگی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ قربانی کی، تو انشاءاللہ جو اجر و ثواب ملے گا آپ کو وہ آپ کے میرے وہم و گمان سے بھی بہت پرے ہوگا، ہم اس کو گمان میں نہیں لا سکتے۔ اور وہ اگر آپ تو یہ قربانی کرنے کے سے پہلے آپ کو مجھے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہے ہیں آپ۔ اس مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے میں جب پیسے لے کے جاتا ہوں نا بینک کے اندر، اور میں نے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں جب پیسے ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں، جمع کرنے ہوتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یار یہ میں نے 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ اس بندے کو دے دیا کیشیئر کو، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا، ایک رسید دی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مجھے اس کیشیئر پر اعتماد ہے کہ یہ پیسے جو میں نے کیشیئر کے ہاتھ میں دیے نا یہ میرے اپنے کھاتے میں جمع ہوئے ہیں، حالانکہ پیسے میں نے کیشیئر کو دیے، اس کے ہاتھ میں گئے، وہ پتہ نہیں وہ کیشیئر پیسے کہاں جائے لے کے جائے گا، وہ پیسے کہاں جائیں گے، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں، میں مطمئن ہوں 100%، 100% مطمئن ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے، میرے اپنے کھاتے میں، میرے اپنے اکاؤنٹ میں گئے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ کیشیئر پر مجھے اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، کیشیئر پر اعتماد ہے، پیسے دیتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے بھی جمع کرائے ہوگے اگر بینک میں پیسے، بلکہ ہوتا خوش ہوتے ہیں کہ میرے پیسے کہاں گئے، محفوظ ہو گئے، میرے پیسے محفوظ ہو گئے، چوری کا خطرہ نہیں، ڈکیتی کا خطرہ نہیں، ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اگر کیشیئر کو، بینک کے ملازم کو پیسے آپ دیتے ہیں اور میں دیتا ہوں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ پتا ہے یہ پیسے میرے اپنے کھاتے میں گئے ہیں، تو جب اللہ کے لیے ہم پیسہ لگاتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں یا قربانی میں خرچ کرتے ہیں یا کسی مسکین کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، تو ہمیں کم از کم ہمارے مان کا یہ لیول تو ہونا چاہیے کہ جتنا ہمیں اس کیشیئر پر اعتماد ہے کہ یہ پیسے میرے ضائع نہیں ہوں گے، میرے اپنے کھاتے میں جائیں گے، کم از کم اتنا اعتماد تو اللہ پہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، اتنا اعتماد تو اللہ پہ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، اگر یہ نیت ہو، یہ ذہن ہو، تو اللہ جانتا ہے یہ قربانی کرنا یا صدقہ کرنا یہ بہت آسان، بہت مزے کا کام ہو جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اسی لیے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آخری بات کر کے بات ختم کرتے وقت بھی ہو گیا، امام زین العابدین جب آپ کے پاس کوئی مسکین آتا، کوئی سائل سوال لے کے آتا، اپنی حاجت بیان کرتا، تو کئی روایات میں آتا ہے آپ وہ جو کہ اس وقت درہم اور دینار کے سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ، ان دراہم کو شما کرتے تھے، اور کئی روایات میں آتا ہے آپ اس مسکین کے، اللہ اکبر، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں،
وہ جرا منگنے آج آیا ہے. ہمارے معاشرے میں مانگنے والے کی کوئی عزت ہے؟ آپ کے دروازے پہ یا میرے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے یا دروازے پناہ ویسے ملے، اس کی کوئی عزت ہے؟ ہمارے پاس ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کے ہمارا منہ بن جاتا ہے. ہم مصیبت سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اس منگتے کو دیکھ کر، سائل کو دیکھ کر، حاجت مند کو دیکھ کر ہمیں اس کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن امام کا دیکھیں رویہ. امام زین العابدین اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے. یہ جب کوئی پیر دنیا تے آئے آج کوئی ہوئے تو مینوں ملائے ہو جرا اس طرح مسکین ان کی تو عزت کوئی نہیں ہوتی. امام اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے؟ جملہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. امام فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا، اللہ اللہ اللہ، فرمایا مرحبا ہے اس بندے کو جو میرا زیادہ راہ اللہ کی بات میں پہنچانے کا سبب بنا ہے. یہ میں نے جو اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھے ہیں نا، یہ ظاہری طور پہ اس کے ہاتھ پہ ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ وہ صدقہ کو انہوں نے فرمایا جب کسی مسکین کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے نا، وہ مسکین کا ہاتھ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. میں نے کس کو دیا؟ مسکین کو. ایک حدیث مبارکہ اور سنا دیں بہت قیمتی حدیث مبارکہ ہے، بہت قیمتی حدیث مبارکہ ہے. میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو شرمندہ ہی ہوتا ہوں، شرم ساری بنتی ہے. پھر ترجمہ کر دیں جلدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوئے گا، پتہ نہیں کون آجا کو میں ہی ہوا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، توجہ سے سنیے گا، بہت قیمتی حدیث مبارکہ ہے. بندہ پیش ہوگا، اللہ اس کو پتہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اللہ میرا بندہ اور میں بھوکا سی تو میں نے روٹی نہیں دی تھی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا ہی نہیں ہے، میں بیمار ہوا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں. حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی. وہ کہے گا اللہ تو بھوکا، اللہ تو جہان کو رزق دیتا ہے، جہان کو پلاتا ہے، اللہ تو بیماریوں سے پاک ہے، تو کیسے بیمار ہوا، تو کیسے بھوکا ہوا؟ اللہ کہے گا میرا بندہ بھوکا تھا فلاں، تجھے پتا تھا کہ یہ بھوکا ہے، تو نہیں انہوں نے دیتی کوئی شے روٹی، آپ رج کے کھا گیا، آپ رج کے پیٹ بھر کے سہ گیا، بندے کا خیال نہیں کیا. فرمایا اگر تو اس میرے بندے کو کھلاتا تو مجھے وہیں پہ پاتا، اس کے پاس فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پلاتا تو مجھے وہیں پاتا. میرا بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ مسکین بندہ بیمار تھا، تو خبر نہیں، تینوں پتہ نہیں تھا ایسی کیوں بیمار، تم نے خبر ہی نہیں. امیر بندوں کے کتے بیمار ہوتے نا تو لوگ کتوں کی بھی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، مالداروں کی. مسکین بندہ کوئی بیمار ہو جاوے انہوں کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں پوچھتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا رویہ دیکھیں کہ بندے کی بھوک کو اللہ اپنی بھوک قرار دے رہا ہے، بندے کی پیاس کو اللہ اپنی پیاس قرار دے رہا ہے، اور بندے کی بیماری کو اللہ اپنی بیماری قرار دے رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قربانی میں چونکہ یہ عنصر بھی ہوتا ہے کہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، خوش دلی کے ساتھ یہ بھی فریضہ سر انجام دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.